بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ پرپٹی کے دوران ڈی ورم کبھی کبوتر کو نہ کریں جب تک اس کے پر خشک نہیں ہوتے. اینٹی بائیوٹک نہ دیں. اینٹی بائیوٹک جب آپ دیتے ہیں تو پروں پہ پر اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. جس دن آپ اینٹی بائیوٹک دیں گے اس دن جس جگہ پہ اس کبوتر کا پر ہوگا نا, جب وہ باہر نکلے گا تو وہاں پہ اس پر میں کاٹا آ جائے گا. 5 cc کبوتر کو دے کے اس کے بعد اس کے باہر کے 10 پر کھینچ دیتا ہوں. اور جب بھی آپ کبوتر کے پر کھینچیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے, دیکھ کے کھینچنے چاہیے, کوئی کچا پر نہ ہو. بعض اوقات کبوتر کریز میں لگے ہوتے ہیں یا کوئی نیا پر آپ وہ کھینچتے ہیں تو پر خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے کہ کبوتر کوشش ہوتی ہے لمبے اڑائیں, تو پھر اس میں ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ آپ کا لائٹ کا لگا کبوتر ہو. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ اچھے کبوتر کو آپ رات کو کی ٹریننگ دیں گے پھر وہ آپ کو فائدہ دے گا. جو کبوتر رات تک جاتا نہیں ہے بازی میں, اس کو رات کو ٹریننگ دے کے کیا فائدہ. بالکل. اگر بہت سارے جوڑے تھے جو شام تک اڑتے تھے لیکن انہیں اندھیرے میں بیٹھنے کی ابیلٹی اچھی نہیں تھی تو وہ میں نے نکال دیے. میں نے کہا شام تک اڑ کے بھی اگر گھر نہیں بیٹھے تو پھر انہیں رکھنے کا کیا فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی فلائر پجن یونین چینل کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ثاقب جمیل اور ابرار باسی صاحب کی طرف سے جی, اور استاد ملک اخلاق صاحب کی طرف سے السلام علیکم. امید ہے کہ ہمارے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور ہم تمام اپنے دوستوں کے لیے دعا گو ہیں کہ ماشاءاللہ سیزن کا باقاعدہ سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے پرپٹی کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو ہم تمام اپنے دوستوں کو جو ہے نا بیسٹ آف لک کہتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی کہ ونس اگین ہم راولپنڈی اسلام آباد کا بہت بڑا نام اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ یہ راولپنڈی میں ہمارے اپنے ایریے میں موجود ہیں, اور استاد ملک اخلاق صاحب. اور میں آپ کا شکریہ سر ادا کرتا ہوں کہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, اور آپ جب بھی ہم آپ سے کہتے ہیں تو آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اور ملک صاحب میری یہ ذاتی آج خواہش تھی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, تو آج صرف پرپٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی کہ اس کا سٹیپ 1 کیا ہے, اس کے دوران ہم کون سی احتیاط کریں, کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, روٹی کے بورے دینے چاہیے, یہ دیسی خوراکیں جو ہوتی ہیں ہم دیسی گھی مکھن شکن جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ہم آج وہ ڈسکشن کریں گے تاکہ جو ہمارے نئے دوست ہیں وہ سیکھ سکیں. تو ویڈیو کے سٹارٹ میں تمام جو نئے دوست بھی ہیں اور جو پرانے بھی ان سے کہوں گا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور میں انشاءاللہ ویڈیو کے دوران ہی آپ کو نا ہم بعد میں ایک کلپ بنائیں گے تو آپ استاد جی کی ٹرافی دیکھیے گا کہ یہ پنجاب لیول کی چھت ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے نوازا ہے, اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابیاں جنہیں دی ہوتی ہیں. ملک صاحب کے پاس جاؤں گا. ملک صاحب جس طرح آج کل پرپٹی کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے, کچھ ہمارے بھائیوں نے پرپٹائی کر دی ہے اور کچھ آج کل کرنے جا رہے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ پرپٹائی کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کچھ احباب ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سارے پر ایک ہی دفعہ کھینچ دیتے ہیں, کچھ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پہلے 10 کھینچتے ہیں اور دم بعد میں کھینچتے ہیں. تو میں بتائیے گا کہ پرپٹائی کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کیا طریقہ کرتے ہیں. جہاں تک صحیح طریقے کی تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک احمد فراز کا شعر ہے کہ عشق میں مجنوں فراد معتبر نہیں, عاشقی میں سب کے اپنے اپنے تجربے ہیں. کیا بات. پتہ نہیں میرا طریقہ کس حد تک صحیح ہوگا, اور ہمیشہ کہتے ہیں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن جو میں کرتا ہوں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی انشاءاللہ. تو شاید اس سے بھی اچھا کسی دوست کے پاس ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, اور باقی دوست بھی اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. میرا یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کی پرپٹی کا عمل میری نظر میں پر کھینچنے سے 1 مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کو پہلے تو یہ ہے کہ ڈی ورم کریں. کبوتروں کو پرپٹی دینے سے تقریباً 15 دن پہلے آپ ڈی ورم کر لیں یا 20 دن پہلے کر لیں. اس کے بعد ڈی ورم جب بھی کریں ساتھ فلیشنگ ضرور کریں, اس کو کوئی میٹھا پانی دے کے تاکہ اس کے اندر جو کیڑے اس کے انڈے وغیرہ نکل جائیں. اور اس سے پہلے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈی ورم کرتے ہیں. اس کے بعد کبوتر کو ویسے تو ہمارا جو نارمل ڈائٹ ہوتی ہے ہم چنا اور گندم دیتے ہیں, 2 چیزیں دیتے ہیں عام روٹین میں, یہی دیتے ہیں پورا سال تقریباً. تو دیسی گھی کے بورے سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں گائے کا دیسی گھی مل جائے, گائے کا نہ ہو تو بھینس کا دیسی گھی. کچھ لوگ ہیں وہ دیسی گھی نہیں دیتے, ہم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دانے میں موٹ ایڈ کرتے ہیں, اور جو آئلی سیڈز ہوتے ہیں جس طرح سورج مکھی ہے, خرتم ہے, یا اگر جب سردی تھوڑی کم ہوتی ہے تو ساتھ سرسوں تارا میرا وہ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تل کبوتروں کی ڈائٹ میں شامل کر لیں وہ بھی اچھا ہے.
اس کے بعد جب پرپٹی کرتے ہیں تو پرپٹی سے کوشش کریں 3-4 دن پہلے آپ کبوتر کو بالکل گول کر دیں. صحیح. کیونکہ کبوتر جب یا آپ پر اس کے کھینچ کے چھوڑتے ہیں تو وہ کبوتر اڑنے کی اس طرح کوشش کرتا ہے اور آپس میں لڑتے ہیں. کبوتر ایون اب کھڈے میں زمین پہ بھی جہاں پہ بیٹھتا ہے نا اس نے اپنا ایک جگہ اپنی وہ کر لیتا ہے, مارک کر لیتا ہے. ہاں, اپنی ٹیریٹری ایک اس کی ہوتی ہے چھوٹی سی جگہ, کسی کو آنے نہیں دیتا. ہاں, تو 5 دن پہلے اگر کبوتروں کو گول کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کھڈے میں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد جب میں کبوتر کے پر کھینچتا ہوں تو نارملی میں صبح کے ٹائم کھینچتا ہوں, اور میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ 1 گلاس پانی میں 10 cc بروفن کا سیرپ ڈال کے 5 cc کبوتر کو دے کے اس کے بعد اس کے باہر کے 10 پر کھینچ دیتا ہوں. اور جب بھی آپ کبوتر کے پر کھینچیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے, دیکھ کے کھینچنے چاہیے, کوئی کچا پر نہ ہو. بعض اوقات کبوتر کریز میں لگے ہوتے ہیں یا کوئی نیا پر آپ وہ کھینچتے ہیں تو پر خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے, تو یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ ہیں وہ سارے پر کھینچ دیتے ہیں, دم بھی کھینچ دیتے ہیں, لیکن ہمارا یہ کہ ہم 10 پر کھینچتے ہیں کیونکہ جب سارے اس کے دم کے بغل کے اور جو بڑے پر ہیں وہ اکٹھے نکلیں تو سارے پروں میں خون جاتا ہے, کبوتر تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. جب 10 پر کھینچتے ہیں اس کے تقریباً 10-11 دن بعد پھر بغلیں اور دم کھینچتے ہیں تو اس وقت تقریباً اس کے 1 انچ کے گلے 10 دنوں میں نکل آتے ہیں. اور اس کے بعد 3-4 دن بعد بغلوں کے پر, تقریباً 15 دن بعد بغلوں کے پر وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان پروں میں جب بلڈ جاتا ہے اور ان دا مین ٹائم جو کبوتر ہوتا ہے نا وہ باقی اپنا خون پھر وہ پورا کر لیتے ہیں. جس طرح آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے اندر وہ آپ کا پانی بلڈ میں شامل ہوتا ہے اور ایک لیول پہ آ جاتا ہے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر 10 پر پہلے کھینچیں اور کچھ گیپ دے کے باقی کھینچیں تو وہ پر اچھے نکلتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب کبوتروں کو پرپٹی کریں تو ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ کبوتر کے نیچے بیٹھنے کی جو جگہ ہے جی جی اس پہ کوئی لکڑی کی پھٹیاں وغیرہ لگا دیں, فرش پہ کبوتر نہ بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے. میں نے اس طرح کیا کہ کھڈوں میں ایک وہ پھٹیوں کی گرل ٹائپ بنائی ہے, وہ اس پہ بیٹھتے ہیں, بیٹھیں بھی اس سے نیچے چلی جاتی ہیں, کبوتر گندے نہیں ہوتے اور اس پہ اوپر کبوتر رہتے ہیں. اور کبوتروں کو پرپٹی کے دوران تقریباً ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ آپ لائسووٹ کا سیرپ 1 کلو پانی میں 5 cc ڈال کے. اچھا ملک صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہم نے کبوتر کی پر پٹائی کر دی اور طریقہ کار آپ نے بتا دیا. اچھا ملک صاحب آج ہم نے اپنے کبوتروں کی پر پٹائی کی ہے تو کچھ دوست کے کبوتر کو تکلیف نہ ہو یا بخار کی کیفیت نہ ہو, اس صورت میں بروفین یا پیناڈول وغیرہ جس طرح بروفین کا ساتھ ٹھیک ہو گیا. میں پرپٹی جب کرتا ہوں نا پہلے دے کے 5 cc وہ 1 گلاس پانی میں 10 cc ڈال لیتا ہوں بروفین, وہ 5 cc پانی دے کے اس کے بعد پرپٹی کرتا ہوں. کبوتر وہ میں نے دیکھا ہے کبوتر کو اس میں سٹریس میں نہیں آتا, تھوڑا وہ اس کے ہاں وہ ریلیف میں بھی رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ملک صاحب اب سٹیپ نمبر 2 ہمارا آتا جی کہ پرپٹائی بھی کر دی ہم نے, وہ نے 1-2 دن جو ہے نا وہ پیناڈول یا بروفین دے دی تاکہ اس کا وہ مسئلہ نہ ہو. اب ایک اور چیز آتی ہے جی کہ پرپٹی کے دوران روٹی کے بورے دینے چاہیے, ڈیلی دینے چاہیے یا دیسی گھی والے ڈیلی دینے چاہیے, اس کی ریشو کے والے سے کوئی تھوڑا اپنا ایکسپیرینس. کبوتر کو مطلب آپ نے ایسے کوشش کریں کہ بورے دیں, ہم تو دیتے ہیں لیکن پہلے 20-25 دن ہی دیتے ہیں پرپٹی میں. جب کبوتروں کے چپوں میں کبوتر آ جاتا ہے پھر بورے روک دیتے ہیں. صحیح. اور بوروں میں اچھا جی ملک صاحب ہاں جی, تو اس میں جو بورے دیتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس لٹ سے 50 کبوتر ہے تو اتنے بورے بہت زیادہ بھی نہ ہو لیکن تھوڑا ایک لائٹ سا ان کو ایک ناشتہ جو ہے نا وہ بوروں کو آپ دیتے رہیں. ان بوروں میں آپ کالی مرچ کبھی کبھی ڈال دیا کریں, 2-3 دن بعد ایک دن کالی یا سفید مرچیں کچھ, مطلب اگر 50 کبوتر ہے تو مے بی آپ اس میں 8-10 دانے وہ مرچوں کے رگڑ کے ان بوروں میں مکس کر کے انہیں دے دیں. لائسووٹ کا سیرپ تقریباً ہفتے 10 دن میں 1 دفعہ پانی میں دے دیں. اس کے بعد باقی ایک جو بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ پرپٹی کے دوران ڈی ورم کبھی کبوتر کو نہ کریں جب تک اس کے پر خشک نہیں ہوتے. اینٹی بائیوٹک نہ دیں. اینٹی بائیوٹک جب آپ دیتے ہیں تو پروں پہ پر اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. جس دن آپ اینٹی بائیوٹک دیں گے اس دن جس جگہ پہ اس کبوتر کا پر ہوگا نا, جب وہ باہر نکلے گا تو وہاں پہ اس پر میں کاٹا آ جائے گا. بالکل بالکل, یہ چیز میں نے بالکل نوٹ کی ہے. اور ایون ملک صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی دوران وجہ سے کبوتر آپ کا ڈھیلا پڑ گیا تو وہاں پہ پر کی بریک لگے گی اور وہیں سے پھر نیکسٹ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو آگے پھر بڑھتا ہے, پر کی کوالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور دوسرا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پرپٹی کرتے ہیں پرپٹی میں کوئی کمزور کبوتر نہ ہو,
کبوتروں کو جب تقریباً 10-15 دن گزر جائیں تو ایک دفعہ کبوتروں کے پروں کو ایگزامن کریں. یاد رکھیں گے کہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس حوالے سے اتنی ڈسکشن نہیں کی جو ہم ایک جو ہے نا مستند اساتذہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے پہلے ڈسکس کیا پرپٹی کیسے کرنی چاہیے, اس دوران میڈیسن کا کیا طریقہ کار کرنا چاہیے, خوراک کون سی دینی چاہیے. اب نیکسٹ سٹیپ جو میرے ذہن میں آیا جی کہ ملک صاحب ہم نے یہ پچھلے 3-4 سٹیپ کمپلیٹ کر دیے. پرپٹی کے دوران سر ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کبوتر کو نہلائی کب دینی چاہیے, کتنی بار دینی چاہیے, کوئی کائنڈلی اس حوالے سے بتائیے گا. کبوتر کو نہلائی ایک تو یہ ہے کہ کبوتر تقریباً جب 20 دن کے اس کے پار ہو جائیں اس کے بعد کبوتر کو 25 دن بعد 20-25 دن بعد آپ نہلائی دینا شروع کر دیں. مطلب الٹرنیٹیو ڈے پہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ دیتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں موسم بھی ان دنوں ٹھیک ہو جاتا ہے اس ٹائم تک. اور اگر وہ جو بیدنگ سالٹ ہوتا ہے جو ملتا ہے کبوتروں کو وہ بھی اگر مل جائے اس کی نہلائی دیں گے تو آپ کے کبوتروں کے جو کریز جلدی وہ کریں گے اور اچھے پر نکلیں گے اس سے بھی. تو تقریباً ہم تو پھر وہ ریگولر ہی دینا شروع کر دیتے ہیں جب کبوتر کے تھوڑے سے چپے نکل آتے ہیں 20-25 دن بعد اس کے بعد. اچھا ملک صاحب, پرپٹی کے حوالے سے ایک اور بڑی کامن سوچ ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ پہلا پورا سال تو ہم لوگ شاید اتنی کیئر نہ کریں, لیکن جیسے ہی پرپٹی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ دانہ اپنانا چینج کر دیتے ہیں جی, بڑا اچھا دانہ لے آتے ہیں جی, سرسوں آ رہی ہے, جمعہ آ رہی ہے جی. تو کیا اس ٹائم پہ اتنی زیادہ دانے کی کیپیسٹی کو چینج کرنا چاہیے, اور جو پہلے ہم نے جو مطلب جس بندے نے نہ گھی بھی نہیں ڈالے اور سرسوں کی ریشو ایڈ کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس حوالے سے بتائیں کہ بس یہ ہے کہ پرپٹی سے 20-25 دن پہلے آپ تھوڑا سا دانہ چینج کر دیں, اس میں آئلی سیڈ زیادہ کر دیں, کافی ہوتا ہے. ساتھ بورے وغیرہ ڈالیں کیونکہ پرپٹی میں کبوتر کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے جو پر نکل رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ یہ چاہیے ہوتا ہے. اور پرپٹی میں کیلشیم بھی اگر کبوتر کو دیں تو بہت اچھا ہے, صحیح آپ کے پروں کی کوالٹی اچھی آتی ہے. اب ہم سپوز ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے میں مثال دے رہا ہوں کہ 25 سے 30 دن کا ہماری ڈیوریشن گزر گئی ہے پرپٹی کے دوران. اب ہمارے کبوتروں کے کافی حد تک مطلب کہہ لیں کہ پر بھی آ چکے ہوں گے اور مطلب وہ کافی مرحلہ گزر چکا ہوگا. اب اس دوران کائنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ جو ہمارے کبوتر ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہمیں باہر نکالنا چاہیے, نہیں نکالنا چاہیے, یا اس دوران اب ہم کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جو روٹی کے یا دیسی گھی کے بورے دینے ہیں وہ صرف 20-25 دن دینے ہیں, تو کائنڈلی سے آپ بتائیے گا. جب کبوتر کے چپٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ اوپر پھٹیوں پہ چڑھنا شروع ہے تو اس وقت بورے روک دیتے ہیں ہم, لیکن کبوتر کے جب تک پر پورے نہیں ہو جاتے ہم باہر نہیں نکالتے. صحیح 50 دن کبوتر کو اندر ہی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ان کے جسم مطلب تھوڑے سے پار مطلب تکمیل کے مراحل میں ہیں, فائنل ٹچنگ میں ہیں, تو اس ٹائم کبوتر کو نکال دینا چاہیے تاکہ تھوڑا سیٹنگ میں ہو جائیں یار, یا نہیں؟ نہیں, اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبوتر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے نا کہ جب اس کے پر نکل رہے ہوتے ہیں, اب ایون یہ جانور جو ہوتے ہیں, کوئی جانور جس طرح گائے بھینس آپ نے رکھی ہے تو جب وہ بچہ دیتی ہے تو اس کا جسم قدرتی طور پہ نرم ہو جاتا ہے. کبوتر بھی جب کریز میں کرتے ہیں اس وقت بھی کبوتروں کے جسم نرم ہو جاتے ہیں, اور جب کبوتر کے پر نکل رہے ہوتے ہیں تو کبوتر کا جسم کچا ہوتا ہے, تو اس وقت اگر کبوتر اڑے گا اس میں تنبل پن کی وجہ سے گرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. ہاں وہ ویٹ اپنا وزنی ہو جائے گا. ہاں اور اس کے پر بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, کچے پر ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. بالکل 50 دن کے بعد آپ نکالیں کبوتر کو, 50 دن میں پر بالکل خشک ہو جاتے ہیں. اچھا ملک صاحب, جس طرح ہم نے اگر 50 دن خیر خیریت سے گزر گئے جی, اب ہم 30 سے جمپ مار کے آتے ہیں 50 کے اوپر, اب ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پرندے ماشاء اللہ پر بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس دوران یہ بھی ایک ڈسکشن آتی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے, اساتذہ کرام بھی کہتے ہیں جی کہ کبوتر باہر نکالنے سے پہلے کوئی تھوڑا سا گرم پانی دے جانا چاہیے, یا کبوتروں میں جی کوئی بادی پان شان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی چیز آپ بھی کرتے ہیں, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا اب ہر بندے کی وہی میں نے بتایا کہ اپنا اپنا ایک وہ ایکسپیرینس ہے. ہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتے اور نہ ہمارا یہ بادی کا کوئی کنسیپٹ ہے. صحیح صحیح. کبوتر میں کوئی بادی شادی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ جب کبوتر رکا رہتا ہے, کبوتر تھوڑا سا اس میں فیٹ زیادہ ہو جاتی ہے, تھوڑا ویٹ گین کر لیتا ہے, اور باقی کبوتر میں بادی تو نہیں ہوتی. صحیح. یہ مطلب اس میں کسی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سائنٹیفکلی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ملک صاحب, اب پر بھی کمپلیٹ ہو گئے, ہر چیز اب ہمارا پرندہ بالکل ریڈی ہے, اب ہم نے اسے فرسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے باہر نکالنا ہے, تو اس کا کائنڈلی تھوڑا سا طریقہ کار نئے دوستوں کے لیے کائنڈلی بتا دیں کہ کیا طریقہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پرندے ضائع بھی نہ ہوں اور ہم ان سے ایک بہتر رزلٹ بھی لے سکیں. اس میں یہ ہے نا کہ مختلف آپ کے پاس کبوتر ہوتے ہیں جن کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں. کچھ کبوتر ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں, ان کبوتروں کو آپ پر باندھ کے کوشش کریں باہر کے 4 یا 5 پر چھوڑ کے اندر سے باندھ کے نکالیں,
پہلی دفعہ جب بھی نکالیں کبوتر کو لیٹ نکالیں، دھوپ جب نکلی ہو 10-11 بجے کا ٹائم نکالیں، اس ٹائم کبوتر اٹھ کے زیادہ ہائٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا اگر زیادہ تیز کبوتر ان کے بیچ میں سے آپ پر باندھ کے یا کلپ لگا کے نکالیں، 8-10 دفعہ وہ باہر نکلیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کے پر کھول دیں، وہ تنبل پن میں ضائع نہیں ہوں گے. اگر اسی طرح تیز کبوتر کو آپ باہر نکالیں گے اور صبح ارلی نکالیں، جلدی نکالیں گے تو آپ کے کبوتر ضائع ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے. اچھا ملک صاحب ایک اور چیز ہے، فائنل میرا 1-2 کوسچن ہوں گے کہ ہم نے ساری ڈسکشن کر لی پر پٹائی سے لے کے آخر تک آ کے، اب تھوڑا سا رات کی ٹریننگ کا ایک ذہن میں آتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اب آپ کو پتہ ملک صاحب کہ جتنی ہماری یہ گیم فاسٹ ہو گئی ہے، کوئی بندہ بھی اگر شام تک کی جو لوگ آپ کو پتہ ہے دوستوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہٹ تک جائے یار، کوئی 7-8 تک کبوتر جائے، اس میں رات کی تیاری کے لیے بھی ایک پوائنٹ آتا ہے، تھوڑا سا رات کی تیاری کے لیے تھوڑا ٹپ بتا دیں. رات کی تیاری تو اکثر دوست جس طرح کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، رات کی ٹریننگ تو اکثر دوست دیتے ہیں، لیکن بہت کم دوست ہیں یہ کہ جو کبوتر رات کی ٹریننگ، اسی کبوتر کا ایڈوانٹیج ہے کہ جو کبوتر رات تک پرواز کرتا ہے. اور یہاں پہ میں نے بہت زیادہ دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو ان کے کبوتر شام تک اڑنے والے ہیں انہیں تو باہر نکالتے نہیں ہیں ڈر کے ضائع نہ ہوں، اور جن کو وہ رات کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ رات تک جاتے نہیں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے. کبوتر کو لائٹوں پہ آپ کھولتے ہیں اڑائیں، کبوتر لگ جاتا ہے کوئی بھی ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملک صاحب، جو ٹرلے کبوتر نہیں ہوتے 10-20 منٹ والے ریسکیو ٹیمیں جو ہماری ہوتی ہے وہ رات کی ٹرین ہوتی ہے، اور اچھا کبوتر ہم ڈر کے نہیں نکالتے، وہ غریب اڑ کے غلطی سے اڑ بھی جائے تو واپس ہی نہیں آتے ہیں. اور کیونکہ وہ ضائع ہونے کے چانس تو ہوتے ہیں جب آپ رات کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہم نے بہت اچھے کبوتر ضائع کیے ہیں اس میں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ کب کا شوق ہے، ہم ہوتا ہے کہ کبوتر کوشش ہوتی ہے لمبے اڑائیں، تو پھر اس میں ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ آپ کا لائٹ کا لگا کبوتر ہو. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ اچھے کبوتر کو آپ رات کو کی ٹریننگ دیں گے پھر وہ آپ کو فائدہ دے گا. جو کبوتر رات تک جاتا نہیں ہے بازی میں، اس کو رات کو ٹریننگ دے کے کیا فائدہ. بالکل بالکل. اور ٹریننگ ایک حد تک آپ کے کبوتروں کی جو ہے نا اس کی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جتنا ٹریننگ امپورٹنٹ ہے اتنا اس کبوتر کے اندر اس بلڈ لائن میں یہ ایبلٹی ہو کہ اندھیرے میں بیٹھنے والے ہوں. بہت سارے لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، شام کے ٹائم اڑاتے ہیں کبوتر 10 دفعہ بیٹھتے ہیں، جب صبح کے اڑے ہوتے ہیں تو پھر شام کے ٹائم وہ بیٹھتے نہیں ہیں. بالکل. صرف کبوتر کی لائٹوں کی ٹریننگ ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. کبوتر کا آپ کا اس کا سٹرکچر کیسا ہے کہ کیا وہ شام کو ہائٹ چھوڑ کے نیچے آ جائے گا، فطرتاً بھی اس کے اندر اس بلڈ لائن میں وہ کوالٹی ہے بیٹھنے کی. اب میرے پاس کبوتر ہے، میں کوئی بہت زیادہ انہیں لمبی چوڑی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اندھیرے میں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں. کیا بات. چپڑے کبوتر بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں. جو میں نے آپ کو ایک سلارا کبوتر کا شوق کرایا ہے، تو کچھ کبوتر ہیں، کچھ ایسی بلڈ لائنز ہیں جن میں فطرتاً دوسرے کبوتروں کی نسبت اندھیرے میں بیٹھنے کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہے. تو میرا فوکس ہوتا ہے کہ ان کبوتروں پہ، ایسے کبوتر بلڈ لائن بھی ایسی، مطلب میرے پاس اگر بہت سارے جوڑے تھے جو شام تک اڑتے تھے لیکن ان میں اندھیرے میں بیٹھنے کی ایبلٹی اچھی نہیں تھی، تو وہ میں نے نکال دیے. میں نے کہا شام تک اڑ کے بھی اگر گھر نہیں بیٹھتے تو پھر انہیں رکھنے کا کیا فائدہ. بالکل. جو 2-4 جوڑے جو ایسے تھے جن میں یہ زیادہ کوالٹی تھی وہ میں نے زیادہ کر لی ہیں. کیا بات ہے جی. دوستو آج آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے ایک بڑی فروٹفل ڈسکشن سنی، جو پر پٹائی سے لے کے تکمیل کے آخری مراحل تک کی. جو چیزیں میرے ذہن میں تھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں استاد جی سے کھل کے پوچھوں، اور ان کی مہربانی، انہوں نے ہر چیز کھل کے بتائی. تو ہم تمام اپنے دوستوں کو ٹورنامنٹس کے لیے بیسٹ آف لک کہتے ہیں. تو جو دوست باپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارا چینل کائنڈلی سبسکرائب کریں. آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئیڈیا ہو، کوئی چیز ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معذرت. تو ونس اگین ملک صاحب آپ کا شکریہ جی. ویلکم جی. انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوئی چیز لے کے ہم آپ کے پاس ونس اگین کوئی آئیں گے. تو اس ٹائم تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.